گفتگو ہوئی تھی وہ اس متعلق ہوئی تھی کہ ہمارے علاقے کے اندر کچھ عرصہ پہلے جو قتل و غارت کی وارداتیں ہوئی ہیں، تو اس متعلق میں نے دو حصوں میں آپ لوگوں سے گفتگو کی تھی۔ پہلے حصے کے اندر میں نے جو قتل کی سزا ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو اس کے اوپر ناراضگی ہے، جو وعید ہے، اس کو میں نے بیان کیا تھا، اور دوسرے حصے کے اندر میں نے اسباب بیان کیے تھے کہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ اس کے اسباب یہ ہوتے ہیں ہم قناعت نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کے اوپر ہم راضی نہیں رہتے، دوسروں کے پاس جو کچھ ہے وہ لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کے اوپر راضی نہیں ہے، اس کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہے، یعنی لالچ کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے یہ قتل و غارت ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر جو بنیادی کمزوریاں تھیں، یعنی والدین کی تربیت کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ والدین تربیت نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، جو آپ کا امام ہے، جو آپ کا راہبر ہے، جو آپ کا لیڈر ہے، جو آپ کا دینی پیشوا ہے، مذہبی پیشوا ہے، اس کی تربیت کا اثر بھی ہے کہ وہ بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے، ان کی تربیت ان معاملات کی طرف نہیں ہے، بلکہ فروعی مسائل کی طرف، فروعی معاملات کی طرف وہ لوگوں کو الجھاتے رہتے ہیں، اور اصل بات کی طرف جو معاشرتی خرابیاں ہیں ان کی طرف وہ لوگ توجہ نہیں دیتے۔ یہ گفتگو میری آپ کے ساتھ ہوئی تھی، اس کے اندر کچھ باتیں رہ گئی تھیں۔ آج تیسری جو نشست ہے تو وہ جو باتیں رہ گئی تھیں تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مختصراً بتاتا ہوں۔ ایک بات اس کے اندر یہ رہ گئی تھی، میں نے اشارہ کیا تھا کہ تیسرا جو سبب ہے قتل و غارت کا اس معاشرے کے اندر، وہ ہے یہ برا نظام، وہ ہے یہ کرپٹ نظام، یہ ظالمانہ نظام، استحصالی نظام، کہ یہ نظام جو ہے یہ بدی کو سپورٹ کرتا ہے، یہ نظام جو ہے برائی کو سپورٹ کرتا ہے۔ آج دیکھیں نا، ہمارے ملک پاکستان کے اندر 102 رجسٹر پارٹیاں موجود ہیں، لیکن کسی ایک پارٹی کا بھی جو منشور ہے وہ اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال نہیں ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، میری بات آپ سمجھ گئے نا۔ تو یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ جرائم دیکھیں نا، لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جرائم دن بدن کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی سزائیں بھی ہوتی ہیں، جیل بھی جاتے ہیں، معاملات بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی جرائم کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ تو جرائم کے اندر کمی اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ یہ جو نظام ہے یہ برائی کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایک شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ میں قتل کروں گا، چوری کروں گا، ڈاکہ ڈالوں گا، جو کچھ بھی کروں گا، پھر میں آزاد ہو جاؤں گا، کیونکہ جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے وہ اتنا کمزور ہے، وہاں پر جو گواہوں کا نظام ہے، جو باقی معاملات ہیں، یعنی یہ جو ایک پراسپیکٹس ہوتا ہے اس سے گزرتے ہیں، فرمایا یہ اس کے اندر یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں مجرم کو، یعنی جو مظلوم ہوتا ہے اس کو ہمارا عدالتی نظام سپورٹ نہیں کرتا، ہمارا عدالتی نظام سپورٹ کرتا ہے مجرم کو۔ تو مجرم کچھ بھی ہو جائے مجرم آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ جو ہمارا نظام ہے، سیاسی نظام، اس ملک کے اوپر جو نظام رائج ہے، یہ نظام بھی سپورٹ کرتا ہے برائی کو۔ اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جرائم کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دوسری بات آپ لوگ یہ بھی یاد رکھیں کہ جرائم کے اندر اضافے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان کے اندر بالخصوص مجرم کو جو سزا دی جاتی ہے تو نفسیاتی اصولوں کے مطابق اس کو سزا نہیں دی جاتی، یعنی اس کے نفسیاتی معاملات سامنے رکھ کر اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ دیکھیں اس معاملے کے اندر یہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں نا، کرائمسٹ سائیکالوجسٹ، جنہوں نے جرمیات کے اندر سائیکالوجسٹ کی ہوتی ہے، پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے، ان لوگوں کی خدمات حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ مجرم کو سزا کس طریقے سے دینی ہے۔ مجرم کو سزا یاد رکھو اس طریقے سے دینی ہے کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ مجھے جو سزا دی جا رہی ہے یہ مجھے نہیں دی جا رہی ہے، میرے جرم کو دی جا رہی ہے، یعنی جو میں نے کام کیا ہے، برا فعل کیا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ لیکن ہمارے ملک پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر جو مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو اس طرح سزا دی جاتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے نفرت کی جاتی ہے، یہ سزا مجھے دی جا رہی ہے، میرے جرم کو سزا نہیں دی جا رہی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مجرم جس وقت جیل سے رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے، یعنی پہلے سے زیادہ وہ بڑا مجرم ہوتا ہے۔ جس وقت داخل ہوا تھا تو ایک شریف آدمی تھا، غلطی سے اسے جرم سرزد ہوا تھا، لیکن اندر جا کر اس کو سزا اس انداز کے اندر دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ایسے معاملات کیے جاتے ہیں، یوں سمجھے کہ جیل سے وہ نکلتا ہے تو شریف آدمی تھا، داخل ہوا تھا تو شریف آدمی تھا، جب باہر نکلا تھا ایک بہت بڑا عظیم اور بڑا مجرم بن کے باہر نکلتا ہے۔ تو یاد رکھیں، میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، والدین کی تربیت کا قصور بھی ہے، دینی رہنماؤں کی تربیت کا قصور بھی ہے، اور ہمارے سروں کے اوپر جو نظام مسلط ہے، بدی کا جو نظام مسلط ہے، یہ بھی سپورٹ کرتا ہے جرم کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں۔ اب دیکھیں پھر میں ایک جملہ بولتا ہوں، کسی بھی جرم کو ختم کیا جاتا ہے، کمزور کیا جاتا ہے، بنیادی طور پر 3 قسم کی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ کتنی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں؟ 3 قسم کی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے احتیاطی تدابیر،
یعنی والدین جو تربیت کرتے ہیں اس کو بچاتے ہیں، بیٹا یہ لالچ بری بلا ہے، بیٹا جرم نہیں کرنا، یہ گناہ ہے، معاشرے کے اندر یہ برائیاں، ان سے بچ کے رہنا ہے، یہ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں۔ دوسری تدابیر ہوتی ہیں عدالتی تدابیر، یعنی عدالت کے اندر کچھ ایسی تدبیریں کی جاتی ہیں کہ مجرم بچ کے نہ جائے، کچھ ایسے قوانین پاس کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا کرمنل جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس کے اندر کچھ ایسے اس قسم کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ پاس کیے جاتے ہیں تاکہ مجرم بچ نہ سکے۔ اور تیسری ہوتی ہیں تعزیری تدابیر، یعنی مجرم کو ایسی سزائیں دی جاتی ہیں کہ جس سے وہ دوبارہ گناہ نہیں کرتا۔ اور ان تینوں کی جو کمزوریاں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ احتیاطی تدابیر بھی نہیں کی جاتی، یعنی والدین اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ بھی صحیح تربیت نہیں کرتے، بچوں کو انہوں نے معاشی عوان بنائے ہوئے، بس کماؤ اور کھاؤ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اپنی نسل بڑھاؤ، کماؤ کھاؤ اور اپنی نسل بڑھاؤ، بس اس سے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگلی بات یاد رکھیں، یہ بات بھی یاد رکھیں، اس کے بعد جو عدالتی نظام ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے کہ وہ مجرم کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور تیسری جو تعزیری تدابیر ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر کچھ تعزیراً سزا دی جاتی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس طرح سزا دی جاتی ہے جس طرح وہ شخص محسوس کرے کہ یہ سزا میرے لیے، مجھ سے نفرت کی جاتی ہے، معاشرے کے اندر میں ایک مکروہ بوجھ ہوں، جبکہ سزا اس انداز میں دی جانی چاہیے کہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ مجھے سزا ہو رہی ہے، بلکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ میرے جرم کو سزا ہو رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جرمیات کے باب کے اندر جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہو، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ان کی خدمات لی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں، یہی اسباب بھی ہیں اور یہی احتیاطی تدابیر بھی ہیں کہ والدین اپنے اولاد کی تربیت کے اوپر توجہ دیں، جو دینی رہنما ہیں وہ توجہ دیں، جو سیاسی رہنما ہیں وہ توجہ دیں۔ عدالتی جو نظام ہے یہ مفلوج نظام ہے، یہ ناکار نظام ہے، اس کو دریا برد ہونا چاہیے، تب جا کر معاشرے کے اندر یہ برائیاں ختم ہوگی، یہ معاشرتی برائیاں ختم ہوں گی۔ ٹھیک ہو گئی نا؟ یہ سابقہ ساری گفتگو کی وضاحت تھی۔ ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، میں نے آپ کو کہا تھا پچھلی گفتگو کے اندر میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ معاملات اس طرح ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن، یہ معاملات اس طرح ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حق کے ساتھ قتل کیا جائے، یعنی کسی نے ناحق قتل کیا تو اس کو یہ سزا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب جو سزا حق کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، حق کے ساتھ قتل کرنا یہ ہوتا ہے 3 وجوہات کی بنا پر آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قتل کرنا جائز ہوتا ہے، حق کے ساتھ وہ قتل کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود، محسن ہونے کے باوجود، درجہ احسان کے اوپر فائز ہونے کے باوجود کوئی شخص برائی کرتا ہے، یعنی زنا کے قریب جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جس وقت یہ حد ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو فارغ کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اور دوسرا کسی بندے کو قتل کیا جاتا ہے قصاص کے اندر، یعنی کسی بندے نے کسی نفس کو قتل کیا ہے تو اب عدالت کے اندر اس کو لے کر جائیں، عدالت اس کو قصاصاً قتل کرے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کرنا، قانون آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لینا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو 2 وجوہات ہو گئیں۔ اور تیسرا جس شخص کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرتد، یعنی دار اسلام کے اندر پہلے داخل ہوا ہے، اب اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کا انکار کر دیا، واپس اپنی ملت کی طرف پلٹ گیا ہے۔ پہلے مسلمان تھا، اب دوسری ملت کے اندر داخل ہو گیا ہے، عیسائی ہو گیا، کرسچن مذہب اس نے قبول کیا ہے، ہندو مت اس نے قبول کیا ہے، یعنی اسلام کو اگر وہ چھوڑ دے تو وہ شخص مرتد ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کی سزا بھی کیا ہے؟ موت ہے۔ ایسے شخص کو قتل کرنا چاہیے۔ تو یہ حق کے ساتھ قتل کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت آپ کو شہید کیا گیا تھا تو آپ نے اپنے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر یہی 3 باتیں بیان کی تھیں۔ فرمایا تم لوگ میرے قتل کے در پہ ہو، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان یہ کہتا ہے کہ صرف 3 بنیادوں کے اوپر کسی کو قتل کیا جائے۔ ایک، جو شخص کسی کو مار دے قصاصاً اس کو قتل کیا جائے، دوسرا شخص جو زنا کے قریب جائے اس کو قتل کیا جائے، اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ یاد رکھیں کسی صورت کے اندر بھی قتل مباح نہیں ہے، کسی شخص کا بھی قتل جائز نہیں ہے۔ یہ 3 صورتیں میں یہ اس لیے میں بات بیان کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ جو پچھلی گفتگو تھی آپ لوگوں کے ذہن کے اندر ہو کہ ناحق قتل کرنا کیا ہوتا ہے اور حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہوتا ہے۔ بس ان صورتوں کے علاوہ، ان صورتوں کے اندر اگر کسی کو قتل کیا جائے تو یہ حق کے اوپر قتل ہے، اور ان صورتوں کے علاوہ قتل کیا جائے تو وہ ناحق قتل ہے۔ اور ناحق قتل کی سزا میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ ایک انسانیت کے قتل کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ اب آخر میں گزارش کرتا ہوں علماء حضرات سے، واعظین سے، خطباء سے کہ اپنی مساجد کے اندر جمعے کے خطبوں کے اندر آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ آپ لوگ ان معاملات کی طرف توجہ دیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں، اولاد باپ کو، اولاد اپنے والدین کو، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں جائیداد کی خاطر، اسی طریقے سے بہنوں بیٹیوں کی میراث کے اوپر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، سودی نظام ہے، سود کے اوپر لوگ لین دین کرتے ہیں،
اگر کسی سے 10 روپے آپ قرضہ مانگے وہ آپ کو نہیں دیتا، لیکن سود کے اوپر وہی شخص آپ کو 10 لاکھ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری معاشرتی خرابیاں، ان کی طرف بھی آپ توجہ دیں، اور جو حضرات جو ہیں وہ حکمران ہیں، ریاست کے اندر ہیں، حکومت کے اندر ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا منشور ہے اس منشور کے اندر یہ بات شامل کریں کہ جو آپ کے کارکنان ہیں آپ ان کی تربیت اچھے انداز میں کریں، آپ ان کے اعمال کی درستگی کی طرف توجہ دیں۔ صرف آپ ان سے اپنی غرض نہ نکالیں کہ بس ان کو آپ نے اس طرح تیار کیا وہ آپ کی خاطر لڑیں، وہ آپ کی خاطر مریں، وہ آپ کی خاطر ووٹ مانگتے پھریں، باقی ان کی پرواہ ہی آپ کو نہ ہو۔ آپ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی پرواہ کریں۔ اصلاح اعمال کے اوپر بھی آپ لوگ توجہ دیں، اصلاح عقائد کے اوپر بھی آپ لوگ توجہ دیں، اور اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو خود تبدیل آپ کو کرنا ہوگا۔ پہلے آپ اپنی معاملات ٹھیک کریں، پہلے آپ بنیادی عقائد خود سیکھیں، بنیادی جو اعمال اللہ تعالیٰ نے بتائیں پہلے آپ ان کو خود سیکھیں۔ جب آپ ان کو سیکھ لیں گے تو پھر اس طرح کریں کہ آپ کے جو کارکنان ہیں آپ ان کی اچھے انداز میں تربیت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔